ایک اور عقیدہ حقہ کہ تعالی اللہ رب العزت بالا تر ہے عن الحدود حدوں سے، حدود سے، والغایات انتہاؤں سے، غایت سے، والارکان ارکان سے، والاعضاء اعضاء سے، والادوات آلات سے، لا تحویہ الجہات الست چھ جہت سمت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کسائر مبتدعات جیسی دوسری چیزیں ہوتی نا دنیا کی دوسری اشیاء کی طرح اللہ رب العزت نہیں ہے۔ تعالی اللہ تعالی اللہ رب کریم برتر ہے، مبرہ ہے اس سے، عن الحدود کوئی حد اس کو گھیری ہوئی نہیں ہے، والغایات کوئی غایت انتہا اس کو نہیں ہے، والارکان اس طرح سے اس کے رکن نہیں ہے، والاعضاء اللہ تعالی اعضاء سے پاک ہے، والادوات جو آلات ہوتے دنیا کے سے بھی پاک ہے، لا تحویہ الجہات الست چھ جہاتیں اوپر نیچے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کسائر المبتدعات دوسری چیزوں کی طرح۔ کیا مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ اور علماء حضرات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات لامثال ہے، اللہ کے لیے جسم اعضاء ثابت نہیں ہے، اس سے اللہ رب العزت کیا ہے؟ پاک ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہم نے اعضاء کو دیکھا ہے، جسم کو دیکھا ہے نا کہ اس پر زوال آتا ہے، کوئی بھی چیز ہو دنیا کے اندر اس کی حد ضرور ہوتی ہے، ایسی چیز ہو نہیں سکتی نا کہ اس کی حد نہ ہو۔ مربع دیکھو، مربع کیا ہوتا ہے؟ اس کے چار کونے ہوتے ہیں نا اور سب برابر ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے حد ہے، اس سے باہر نہیں ہوتا وہ۔ اسی طرح سے دنیا کی بہت ساری چیزیں کمرہ بناؤ تو اس کی حد ہوتی ہے، اسی طرح سے غایت بھی ہوتی ہے، ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے، ارکان بھی ہوتے ہیں، چار کونے ہوتے ہیں کمرے کے، اعضاء بھی اس کے ہوتے ہیں مختلف، کھڑکیاں دروازے وغیرہ، اس طرح سے سیمنٹ اینٹ وغیرہ بجری، یہ ساری چیز کیا ہے؟ اس کے لیے ادوات ہیں، آلات ہیں، اسی سے وہ کیا ہوتا ہے؟ بنتا ہے۔ اور جہات بھی ہوتے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کمرہ یا کوئی چیز کیا ہو اوپر نیچے نہ ہو، یہ اسی طرح سے اس کے لیے دائیں بائیں نہ ہو، یہ اسی طرح سے آگے پیچھے نہ ہو۔ کوئی چیز اگر دنیا میں آپ دیکھ لیا تو وہ کسی چیز کی پیچھے ہوگی یا آگے ہوگی یا دائیں ہوگی یا بائیں ہوگی یا اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی یا سب کے بیچ میں ہوگی۔ اللہ رب العزت کے لیے دائیں جانب نے احاطہ نہیں کیا، بائیں جانب نے احاطہ نہیں کیا، اس طرح سے کسی اور جانب نے اوپر نیچے نے سامنے اور پیچھے نے احاطہ نہیں کیا، کسی بھی جانب میں وہ محاط نہیں ہے، اس کے لیے حیز نہیں ہے، اس کے لیے مکان نہیں ہے، کسی مکان کے اندر متمکن نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر مکانوں کے اندر رہتے نا، ہم مکین ہیں اور یہ ہمارے مکان ہیں، حیز کے اندر ہم متحیز ہو جاتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، جہات ستا کے اندر ہم گھیرے ہوئے ہیں، بیچو بیچے، فوق تحت خلف قدام یمین شمال، یہ اللہ رب العزت کو احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہر لحاظ سے ممتاز ہے، جدا ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غایت نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غایت انتہا تو ہوتی ہے، اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ اس طرح سے کسی چیز کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی ابتدا ضرور ہوتی، ایسے نہیں ہو سکتی کہ اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت اس سے بھی پاک ہے۔ اس طرح سے ارکان نہیں، اس کے اعضاء نے، ہمارے اعضاء آرگنز پارٹس، ہمارے پارٹس ہوتے، اللہ کے پارٹس نہیں ہوتے، ادوات وغیرہ انسٹرومنٹس یہ بھی نہیں ہوتے اللہ کے لیے، جہات وغیرہ یہ چیزیں بھی اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہوتی، ڈائریکشنز کسائر المبتدعات یعنی کسائر المخلوقات، دیگر مخلوقات اور کائنات کی طرح، کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی جانب میں، کسی نہ کسی طرف میں ضرور ہوتی ہے، اسی طرح اس کے لیے غایت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے کسی چیز سے تو بنی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ترکیب ہوتی ہے، اور اس طرح سے تبعیض ہوتی ہے، تفریق ہوتی ہے، کہ اگر آپ کسی چیز کو کیا کر لے، جمع کر لینا تو اس سے ترکیب بن جاتی، چیز مرکب بن جاتی۔ اس طرح سے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو اس سے تفریق بن جاتی ہے، وہ چیز الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اگر اس میں سے کچھ لے لے تو اس سے تبعیض بن جاتی ہیں۔
تو انسان کا یہ جو بدن ہے نا، اس کے اندر تفریق، ترکیب، تبعیض ہے. کیسے؟ انسان جو ہے چھوٹے سے چھوٹے خلے سے بنا ہے، سیل سے. سیل جب مل جاتے ہیں نا، اس سے پھر ٹیشو وغیرہ بن جاتے ہیں، بافت، نسیج اور بافت مل کر اس سے پھر کیا بن جاتے؟ آرگنز بن جاتے ہیں، ارکان، اعضاء. پھر آرگن مل کر اس سے سسٹم بن جاتے، نظام. پھر مختلف سسٹم اور اسی طرح سے نظام مل کر اس سے انسان بن جاتا ہے، بدن، باڈی بن جاتی ہے. اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خشت اول بنیادی چیز، سنگ بنیاد کوئی چیز نہیں ہے. اور ہر چیز کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک اساس ہوتی ہے. خود سے کوئی چیز نہیں بنتی. ہر چیز مادی کے لیے جو اس کی کیا ہو، اصل ہو، ماہیت، اس کے لیے محتاج ہوتی ہے. ترکیب اور اس طرح سے تبعیض اس کے اندر ہوتی، تفریق ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. ان اللہ غنی عن العالمین. وہ ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. اس کے لیے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں.